حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جو بھی دعا مانگتا ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ یا تو مسلمان کو اس دعا کا بدل اس دنیا میں ہی مل جاتا ہے، یا وہ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے، یا پھر اس دعا کے بقدر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بہرحال کسی مسلمان کی دعا رائے گاں نہیں جاتی۔ دعا مانگنا ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان دعا کا محتاج ہے، کیونکہ ہر انسان کے پیش نظر ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جس سے وہ مدد مانگ سکے۔ بعض اوقات انسان کسی دوسرے انسان سے مدد مانگتا ہے، مثلا انسان بیمار ہے، محتاج ہے، اسے صحت چاہیے، اسے روزگار چاہیے، اسے زندگی چاہیے، تعلیمی میدان ہو یا کوئی اور امتحان میں کامیابی چاہیے، مرنے کے بعد اسے آخرت کی کامیابی چاہیے، یا اس کا کوئی کام رکا ہوا ہو جسے وہ مکمل کرنا چاہتا ہے مگر وہ اس کی طاقت سے باہر ہے، وہ کسی دوسرے انسان سے مدد مانگتا ہے۔ مگر ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے کہ جب اسے ہر طرف سے نا امیدی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی نظر ایک ایسی غیبی طاقت کی طرف جاتی ہے جسے وہ اس دنیا میں موجود ہر چیز سے بالا سمجھتا ہے، ہر چیز سے اعلیٰ و ارفع سمجھتا ہے، ہر چیز سے طاقتور سمجھتا ہے۔ پھر وہ اسی غیبی طاقت کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے، اس کے سامنے سر کو جھکاتا ہے اور اس طاقت سے اپنی داد رسی کی درخواست کرتا ہے۔ اگر وہ دعا مانگنے والا کافر ہے تو کبھی وہ اپنے ہاتھوں سے تراشے بت کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور کبھی کسی اور مخلوق کے سامنے سر کو جھکاتا ہے، فریاد کرتا ہے، مگر اس کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جس غیر اللہ کے سامنے وہ سجدہ ریز ہے وہ تو خود اپنی ذات میں نہ نفع دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور نہ نقصان۔ وہ اس کی داد رسی کیا کرے گی، وہ تو خود عن قریب مٹی میں مل جانے والی ہے، اس نے اسے کیا نفع دینا ہے اور کیا نقصان۔ اور اگر دعا مانگنے والا حاجت مند مسلمان ہے تو وہ خوش قسمت ہے کہ اسے سجدہ کرنے کے لیے ایک ایسی ذات اعلیٰ و عرفہ میسر ہے کہ وہ واقعی اس لائق ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی، وہ ایسی ذات ہے کہ ساری کائنات میں موجود ایک ذرہ بھی اس کی مرضی و منشا کے بغیر نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ وہی ایسی ذات ہے کہ ہر چیز اپنی بقا اور وجود میں اس کی محتاج ہے، اور وہ ذات اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ اللہ جل شانہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں۔ حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا ایک عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری درخواست کو قبول کرے۔ جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عن قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ دعا ایک عبادت ہے جو ہر مسلمان پر لازم ہے، اور جو مسلمان اللہ جل شانہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ جل شانہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اسلامک ویڈیوز کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی حاجات، اپنی مناجات اللہ جل شانہ کے سامنے ہی بیان کرے، اپنے مسائل، اپنے مصائب اللہ جل شانہ کے سامنے ہی رکھے، کیونکہ وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی بخشنے والا ہے، وہی معاف کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ نہ کسی میں ایسی طاقت ہے نہ جرت۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بار حضرت ابو عثمان کی عیادت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔
کسی نے کہا ابو عثمان اللہ جل شانہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بیمار کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ ابو عثمان رحمہ اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، سب سے پہلے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر قرآن کریم کی متعدد آیات تلاوت کی، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، پھر کچھ دیر دعا مانگتے رہے۔ جب دعا سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، خدا کی قسم اللہ جل شانہ نے تمہاری دعائیں قبول کر لی ہیں۔ حضرت حسن نے کہا کہ آپ اللہ جل شانہ کے معاملے میں کیسے قسم کھا سکتے ہیں، اور وہ بھی دعا کی قبولیت کی؟ ابو عثمان رحمہ اللہ نے کہا کہ کیوں نہیں قسم کھا سکتا؟ اے حسن، جب تم مجھے کوئی بات کہتے ہو تو میں تمہیں سچا یقین کر لیتا ہوں۔ تو جب اللہ جل شانہ نے فرما دیا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں، تو میں کیسے اللہ جل شانہ کو سچا نہ مانوں؟ علماء فرماتے ہیں کہ مختلف اوقات کی مسنون دعائیں ہیں جسے ہر مسلمان کو یاد اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، لیکن اگر وہ انسان خود ہی مستجاب الدعوات بن جائے تو کیا ہی کہنے۔ مستجاب الدعوات وہ مسلمان ہوتا ہے کہ جس کی ہر دعا اللہ جل شانہ اس دنیا میں ہی قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک خصوصی دعا جو والد صاحب دامت برکاتہم کے واسطے سے مجھ تک پہنچی، آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ تقریباً 40 سال قبل ہم رائیونڈ مرکز میں موجود تھے۔ تبلیغی جماعت کے سابق امیر حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ نے ایک نشست میں فرمایا، تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، ایک دعا یاد کر لیں اور اسے روزانہ پڑھیں۔ اس دعا کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس کے پڑھنے والے کو 2 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اس دعا کے پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کی تعداد کے برابر اللہ جل شانہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اس دعا کو روزانہ 27 مرتبہ پڑھنے والا مسلمان مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ رب سے جو مانگتا ہے اللہ جل شانہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ دعا یہ ہے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بہت ہی مختصر مگر جامع دعا ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس دعا کو روزانہ 27 بار پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس دعا کی برکات کو آپ اپنی زندگی میں خود محسوس کریں گے۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ روزانہ 27 بار کم از کم اس دعا کو پڑھیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے علماء نے 2 شرائط لکھی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ انسان حرام کھانے سے بچنے والا ہو، کیونکہ جس انسان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا مانگتا ہوں مگر دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، حرام سے بہت بچو کہ جس پیٹ میں حرام کا لقمہ داخل ہو جائے اس کی دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ دعا مانگنے والا جلدی نہ کرے، کیونکہ آدمی جب دعا مانگتا ہے تو اللہ جل شانہ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ پھر کبھی تو قبولیت اسی وقت ظاہر ہو جاتی ہے، اور کبھی کسی دوسرے وقت میں ظاہر ہوتی ہے، اور کبھی آخرت میں ظاہر ہوتی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب بندہ اللہ جل شانہ کے سامنے دعا مانگے تو مکمل یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری بات کو سن رہا ہے اور میری ضرورت کو جانتا ہے۔ میں جو مانگوں گا میرا رب مجھے ضرور عطا کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے سے مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ عطا فرما دے۔